السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاک نیوی کے لیے انگور کلاس سب مرین کی ایک شپ کی کیل لیئنگ اور دوسری کی کنسٹرکشن کے آغاز سے متعلق خبر پر بات کریں گے۔ امریکی کمپنی کو $5 ارب سے زائد کے کانٹریکٹ، ترک دفاعی صنعت کی ریکارڈ ایکسپورٹس، آسٹریا کو ہیلی کاپٹر کی ڈلیوری، افریقن کنٹری مالی کی سروس میں ترک ڈرونز کی موجودگی، بھارت اور چین کا لداخ سے متعلق اتفاق، تائیوان، جنوبی کوریا اور یوکرین سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان نیوی کے لیے گزشتہ روز چائنیز ساختہ پہلی ہنگور کلاس آبدوز کی تعمیر اور دوسری آبدوز کی سٹیل کٹنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں باقاعدہ تقریب کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں منعقد ہوئی۔ چیف آف دا نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ پاکستان اور چین کے مابین دفاعی معاہدے میں 8 ہنگور کلاس آبدوزوں کی تعمیر شامل ہے، جس میں سے 4 آبدوزیں ووشینگ شپ بلڈنگ انڈسٹری گروپ چین میں، جبکہ 4 کراچی شپ یارڈ میں ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی معاہدے کے تحت تعمیر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں تیار کی جانے والی 4 آبدوزوں کے سلسلے کی پہلی آبدوز کی تیاری کا آغاز دسمبر 2021 میں کراچی شپ یارڈ میں ہوا تھا۔ انگور کلاس سب مرینز کو ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے جدید آبدوز قرار دیا جاتا ہے۔ اس سب مرین میں اسٹیلتھ خصوصیات کے ساتھ ساتھ لیٹسٹ ویپنز اور سینسرز نصب ہیں جو کثیر الجہتی خطرات سے نمٹنے اور اپنے ہدف کو دور تک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فرینڈز، ہم پاک نیوی کی انڈر ڈیولپمنٹ ہنگور کلاس سب مرین سے متعلق ڈیٹیل ویڈیو بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ امریکی نیوی کی طرف سے جنرل ڈائنامکس کو $5.1 ارب کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ یہ $5.1 ارب کا کانٹریکٹ کولمبیا کلاس سب مرین کے لیے ایوارڈ کیا گیا ہے۔ اس سب مرین سے امریکہ اپنی نیوی کی اوہایو کلاس بیلسٹک میزائل سب مرینز کو ریپلیس کرے گا۔ واضح ہے کہ کولمبیا کلاس سب مرین 21,000 ٹن ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے اور اس کی لمبائی 560 فیٹ بتائی جاتی ہے۔ واضح ہے کہ جنرل ڈائنامکس الیکٹرک بوٹ اس کلاس کی پہلی سب مرین 2027 کو یو ایس نیوی کے حوالے کرے گی۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق اٹالین کمپنی لیونارڈو کی طرف سے آسٹریا کو پہلا AW169M یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر ڈلیور کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ آسٹریا نے 2020 میں $352 ملین کے کانٹریکٹ کے تحت ٹوٹل 18 AW169M ٹوئن انجن ہیلی کاپٹر سے متعلق لیونارڈو کو کانٹریکٹ ایوارڈ کیا تھا۔ لیونارڈو کی جانب سے ان ہیلی کاپٹرز کی ڈلیوریز 2024 میں مکمل کر لی جائیں گی۔ فرینڈز، ترک ایروسپیس انڈسٹریز کی جانب سے اپنے انڈر ڈیولپمنٹ انکا 3 کامبیٹ ان مینڈ ایئر کرافٹ سسٹم سے متعلق فرسٹ امیجز ریلیز کیے گئے ہیں۔ ان کمپیوٹر جنریٹڈ امیجز میں ٹیل لیس انکا 3 ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کو ایکسٹرنل پے لوڈ کے علاوہ انٹرنل ویپن پے لوڈ کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ انکا 3 کے فرسٹ پروٹوٹائپ کی اسٹرکچرل اسمبلی جنوری 2023 میں متوقع ہے، جبکہ اس کی فروری یا مارچ 2023 میں اسمبلی اور گراؤنڈ ٹیسٹ متوقع ہیں۔ اس کے بعد ترک ایروسپیس انڈسٹریز کی جانب سے اس کے انجن کے گراؤنڈ سٹار ٹیسٹ اور ٹیکسی اپریل 2023 میں متوقع ہے۔ انکا 3 بظاہر امریکی ساختہ X-47B کی طرح دکھتا ہے، جبکہ رشین ساختہ اوخوتنک ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ بھی اسی قسم کی شیپ کا حامل ہے۔ فرینڈز، امریکہ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کی طرف سے یوکرین کے لیے حالیہ عسکری امداد میں 37 کوگر مائن ریزسٹنس ایمبش پروٹیکٹڈ وہیکلز کے علاوہ 120 ہائی موبلٹی ملٹی پرپز ویلڈ وہیکلز بھی شامل ہیں۔ واضح ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے اب سے چند روز پہلے ہی $1.8 ارب کی یوکرین کے لیے عسکری امداد کی منظوری دی تھی، جس کے ساتھ ہی فروری میں جنگ کے آغاز کے بعد سے لے کر اب تک امریکہ کی طرف سے یوکرین کو دی جانے والی عسکری امداد کی مالیت $21.9 ارب ہو گئی ہے۔ واضح ہے کہ کوگر 6x6 6 ملٹری پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے اور اس وہیکل کو آرمرڈ پرسنل کیریئر کے علاوہ کارگو مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس وہیکل پر 7.62 ملی میٹر یا پھر 12.7 ملی میٹر کی مشین گن بھی آفر کی جا رہی ہے۔
تائیوان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے اپنی آرمڈ فورسز کے زیر استعمال E-2 کے ہاک آئی ایئر بورن ایئر کرافٹ جو 25 نومبر کو بیلی لینڈنگ انسیڈنٹ کی وجہ سے ڈیمیج ہو گیا تھا، اس کے ریپیئرز کو ایکسپینسو ہونے کی وجہ سے ملتوی کر دیا ہے۔ مقامی میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ اس ایئر کرافٹ کے ریپیئرز کے لیے تقریباً $65.16 ملین کاسٹ آنی تھی، تاہم اب حکام کی جانب سے اس ایئر کرافٹ کو ریپیئر کرنے کی بجائے سٹور کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ تائیوان کی ایئر فورس ٹوٹل 6 E-2 کے ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ استعمال کرتی رہی ہے، تاہم اب یہ تعداد 5 ہو گئی ہے۔ لیتھونیا کی طرف سے امریکی کمپنی ایرووائرنمنٹ سے سوئچ بلیڈ 300 اور سوئچ بلیڈ 600 لیوٹرنگ منیشن، جن کو عرف عام میں کیماکازی ڈرون بھی کہا جاتا ہے، ان کا آرڈر پلیس کیا گیا ہے۔ کمپنی کی جانب سے ان لوٹرنگ منیشن کی تعداد تو نہیں بتائی گئی، البتہ اس ڈیل کی مالیت 45 ملین یوروز بتائی گئی ہے۔ واضح ہے کہ امریکی کمپنی ایرووائرنمنٹ کے تیار کردہ سوئچ بلیڈ 300 اور 600 لوٹنگ منیشنز کو یوکرین کی آرمڈ فورسز کے حوالے بھی کیا گیا ہے۔ 157 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے فلائی کرتے ہوئے مختلف اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کے حامل ہیں۔ روس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے اپنی آرمڈ فورسز کی یوکرین میں برسٹ پیکار ناردرن فرنٹ کو بیلاروس کے راستے سے T-90M اور T-72B3 ٹینکس فراہم کیے ہیں۔ واضح ہے کہ 21 دسمبر 2022 کو رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے رشین ملٹری کو ایکسپینڈ کرنے کے حوالے سے اپنے نئے پلان کا اعلان کیا تھا۔ اس پلان کے تحت رشین ملٹری کو 30% ایکسپینڈ کرتے ہوئے 1.5 ملین پرسنل تک بڑھایا جائے گا۔ ادھر مغربی میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ یوکرین جنگ کے بعد سے لے کر اب تک یونائٹڈ اسٹیٹس اور یورپین کنٹریز کی جانب سے یوکرین کو 350 سے زائد ٹینکس اور 1000 آرمڈ کامبیٹ وہیکلز کے علاوہ 700 آرٹلری سسٹمز اور 100 ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹمز کے علاوہ 5300 مین پورٹیبل ایئر ڈیفنس سسٹمز اور 130,000 اینٹی ٹینک ویپنز فراہم کیے ہیں۔ دوسری جانب پابندیوں کے باوجود رشین ڈیفنس انڈسٹری اپنی آرمڈ فورسز کو کامبیٹ وہیکلز اور ٹینک شیڈول کے مطابق ڈیلیور کر رہی ہیں اور آنے والے عرصے میں بھی اسی سپیڈ سے ڈیلیوریز جاری رہیں گی۔ اطلاعات کے مطابق اس سال رشین آرمی کو تقریباً 3100 کامبیٹ وہیکلز اور ٹینک ڈیلیور کیے گئے، جبکہ راکٹ لانچرز اور دیگر ویپنز اس کے علاوہ ہیں۔ چائنیز میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ چائنا اور انڈیا نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر حالیہ کشیدگی کے بعد باہم اتفاق رائے سے معاملات کو نمٹانے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ممالک نے حالیہ کشیدگی کے بعد کلوز ملٹری اور ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے کانٹیکٹ برقرار رکھنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ واضح ہے کہ چند روز پہلے ہی چائنا اور انڈیا کے کور کمانڈرز کی میٹنگ کا 17واں باہم اجلاس ہوا، جس کے بعد اس سے متعلق پریس ریلیز جاری کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ انڈیا اور چائنا کے درمیان حالیہ کشیدگی میں دونوں ممالک کی جانب سے ٹروپس کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ترک پریزیڈنسی آف ڈیفنس کے سربراہ ڈاکٹر اسماعیل دیمر کا کہنا ہے کہ ترکی کی ایروسپیس اور ڈیفنس ایکسپورٹس اس سال $4 ارب کا ہندسہ کراس کر گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ سوم کروز میزائل اور اٹماکا اینٹی شپ کروز میزائل کے لیے مقامی کمپنی کے ساتھ KTJ 3200 ٹربو جیٹ انجن سے متعلق بھی کانٹریکٹ سائن کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ یوکرین جنگ کے بعد جہاں ترکی کے ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کو خاصی پذیرائی حاصل ہوئی ہے، وہیں ترکی نے اپنی آرمر وہیکلز، کامبیٹ ہیلی کاپٹرز اور دیگر کئی طرح کے ویپنز مختلف ممالک کو ایکسپورٹ کیے ہیں۔ حال ہی میں ایک افریقن کنٹری مالی کی جانب سے ترک ساختہ TB2 ڈرونز استعمال کیے جانے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ اس وقت مختلف افریقن کنٹریز ترک ساختہ TB2 ڈرونز استعمال کر رہے ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔